ہم لوگ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نہ ملحد ہیں، نہ ایتھیسٹ ہیں، نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے. بھائی کسی نے بنایا ہے اس کو. خلق کل دابۃ من ماء، پانی سے اللہ کہتے ہیں ہر طرح کے جاندار پیدا کر دیے میں نے. اتنی قسمیں پیدا کی ہیں، یہ خود بخود نہیں ہو سکتی. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم اگر ایسے جانوروں کو دیکھتے نا، جو میری خود آواز میرے کانوں میں اتنی آ رہی ہے کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں، تو تھوڑا سا مائک کے سسٹم کو ٹھیک کریں. میری آواز نا گونج کے میرے ہی کانوں میں جا رہی ہے بہت زیادہ. تو مائک تو تھوڑا سا، جہاں مسجد میں اتنا محنت کی ہے تو تھوڑا ساؤنڈ سسٹم کو بھی صحیح کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی قسم کے جانور پیدا کیے، اتنی قسم کے جانور، انہی کو دیکھ لے انسان تو اللہ کی قدرت پہ ایمان لے آتا ہے. دیکھو ہم نے 2 ٹانگوں پہ چلنے والا انسان دیکھا، اگر اور مخلوق نہ دیکھی ہوتی تو ہم کہتے چلنے کے لیے زمین پہ 2 ٹانگیں چاہیے. اللہ نے 4 پاؤں پہ چلنے والے چوپائے پیدا کر دیے. ہم اگر 4 پاؤں پہ چلنے والے جانوروں کو دیکھتے تو ہم کہتے 4 ہی ٹانگیں ہوتی. اللہ نے 6 ٹانگوں والے بھی پیدا کر دیے، 12 ٹانگوں والے بھی پیدا کر دیے. ہم کہتے یار یہ ہر جانور جو ہمیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ پاؤں پہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چلنے کے لیے پاؤں ضروری ہیں. اللہ نے رینگنے والے جانور پیدا کر دیے. سانپ کے تو سرے سے پاؤں ہوتے ہی نہیں، اور اسپیڈ دیکھو پاؤں والوں سے زیادہ ہوتی ہے. ایسا اسپیڈ سے نکلتا ہے کہ آپ قرضہ کھا کے ایسے نہیں بھاگتے کسی کا، جیسا سانپ بغیر قرضہ کھائے بھاگ جاتا ہے. اچھا کوئی کتنا بھی لنگڑا ہو نا، قرضہ کھا کے بھاگ جائے گا. وہ پاکستان میں سسٹم یہ چل رہا ہے کہ اگر لنگڑا قرضہ کھائے گا نا، پھر ایک ٹانگ پہ اتنی اسپیڈ سے بھاگے گا کہ 2 ٹانگوں والا اس کو پکڑ نہیں سکے گا. سسٹم ہے پاکستان میں. تو ہم دیکھتے ہیں رینگنے والے جانور. پھر ہم نے دیکھا کہ بھائی زندگی کے لیے آنکھیں ضروری ہیں. ہر جاندار کی آنکھیں ہوتی ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے. ایک آدھ انسان بغیر آنکھوں کے ہو، لیکن پوری 9 تو آنکھوں کے بغیر نہیں ہو سکتی نا، وہ تو ختم ہو جائے گی. اللہ نے ایسے جانور پیدا کر دیے جو وداؤٹ آئیز ساری زندگی گزارتے ہیں اور صدیوں سے. چمگادڑ کو دیکھ لو آپ بغیر آنکھوں کے. اسی طرح یہ جو چھچھوندر ہوتی ہے، میں نے بچپن میں ایک دفعہ دیکھا کہ ایک چوہا آگے آگے اور اس کی دم کو پکڑ کے پوری ٹرین بنی ہوئی ہے. ایک چوہا آگے آگے بڑا اور اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے چوہیاں. میں نے کسی بڑے بھائی تھے، میں نے بھائی یہ کیا ہے، پوری ٹرین جا رہی ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ چھچھوندر ہے، یہ چوہا نہیں ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، اس کے بچے دم پکڑ پکڑ کے اماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. یار آنکھوں کے بغیر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اماں ہے میری اور یہ اس کی دم ہے، اور دم پہ پکڑ کے رکھنا ہے، کیونکہ اگر دم چھوڑ دی تو ایسے جیسے ٹرین سے ڈبہ چھوٹ گیا، وہ کھانے والے اسٹیشن پہ ہی رک جائے گی، پھر وہ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتی. وہ کیسا اس کی قدرت ہے بھائی، اس نے بنایا بغیر آنکھوں والے بھی. چمگادڑ کو دیکھو ایسی ریز نکلتی ہیں، اسی سے ٹکراتی نہیں ہے. آنکھوں والے ٹکرا جاتے ہیں، چمگادڑ کبھی نہیں ٹکراتی. پھر ہم نے دیکھا بھائی اس کائنات میں ایسے جانور بھی ہیں. ہم نے خشکی کے جانوروں کو دیکھا. ہم نے کہا بھائی پانی کے اندر کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا. اگر ہم صرف خشکی کے جانوروں کو دیکھتے، کیونکہ آکسیجن چاہیے، آپ کے لنگس کے ذریعے آکسیجن، پانی میں جاتے ہیں تو لنگس آکسیجن کہاں سے لیں گے. تو ہم نے اگر ہم یہ پانی کے جانوروں کو نہ دیکھا ہوتا نا سائنسدانوں نے، تو سائنسدان ایک رپورٹ مرتب کرتے کہ زندہ خشکی پہ رہا جا سکتا ہے، پانی کے اندر زندہ رہنا ممکن نہیں. اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کر دی جو پانی کے اندر رہتی ہے. سائنسدانوں نے کہا بھائی ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو پانی کے اندر جو ہے نا گلپھڑوں کے ذریعے آکسیجن. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جو چاہے پیدا کر لے، تو بعد میں تم رپورٹیں پیش کرتے رہتے ہو بیٹھ کے. اس کی رپورٹیں تو تم بعد میں پیش کر رہے ہو نا. میں تو یہ بتا رہا ہوں یہ سب کچھ کر کے کہ میں کچھ کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں. پھر ہم نے جب پانی والے جانور اگر دیکھے ہوتے اور خشکی والے بھی دیکھے ہوتے، تو پانی والے جانوروں پہ ہم رپورٹ پیش کرتے ایکچولی اصل میں ان کے گل پھڑے ہوتے ہیں جس سے یہ پانی کے اندر پانی جذب کرتے ہیں، اس سے آکسیجن جاتی ہے، یہ پانی سے باہر نہیں رہ سکتے. اس ٹائپ کے جو جانور ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے مچھلی کو پانی سے باہر نکالو وہ کیا ہوگی، مر جائے گی. اللہ کہتے ہیں بھائی یہ تمہاری رپورٹیں ہیں. میں ایسے جانور پیدا کر سکتا ہوں جو پانی کے باہر بھی رہے اور پانی کے اندر بھی. کیکڑا پانی کے اندر بھی رہتا ہے، پانی کے باہر بھی. مگرمچھ پانی کے اندر بھی رہتا ہے، پانی کے باہر بھی. کچھوا پانی کے اندر بھی رہتا ہے، پانی کے باہر بھی. عجیب چیز ہے بھائی تو.
کیا سسٹم تیرے اندر لگا دیا, باہر آتا ہے تو باہر سے سانس لے رہا ہوتا ہے, اندر جاتا ہے تو سانس کا سیٹ اپ ہی چینج ہو جاتا ہے سارا اس کا. ہم نے اگر وہ جانور دیکھے ہوتے جو انڈے نہیں دیتے, بچے دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ انڈے بھی تو کوئی دے سکتا ہے. ہم نے دیکھا بھائی مرغی انڈے بھی دیتی ہے. بھائی مرغی جب انڈے دیتی ہے تو بچہ کیسے نکلے گا؟ اس کو تو ایک ہیٹ چاہیے. اللہ نے ایسا اس کے اندر ڈال دیا کہ وہ انڈوں پہ خود ہی بیٹھ کے اس کو ہیٹ دیتی رہتی ہے. ہر چیز اللہ پہلے پیدا کرتا ہے اور ہم پھر اس کی لاجک بعد میں تلاش کرتے رہتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں لاجک کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں لاجک کے بغیر کام ہوتا ہے, میں اس کی لاجک پیدا کر دیتا ہوں. لاجک میرے ہاتھ میں ہے, سبب میرے ہاتھ میں ہے. پھر ہم اگر زمین پہ چلنے والے اور تیرنے والے جانوروں کو دیکھتے, کبھی ہم نے اڑتے ہوئے پرندے نہ دیکھے ہوتے, تو سائنسدان رپورٹ پیش کرتے کہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم زمین پہ موو کرنے کے لیے یا تو ہم اسکن کو دھکا دیں گے پیچھے جائیں گے, یا پانی ہونا چاہیے جس کو دھکا دے کے آگے چلیں, یا ٹانگیں ہونی چاہیے. اللہ نے پرندے پیدا کر دیے. لے بھیا, تبھی قرآن میں سورہ لقمان میں اللہ نے کیا فرمایا, یخلق ما یشاء. سورہ روم میں جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. اور وبث فیہا من کل دابہ, ہر طرح کی مخلوق سے زمین کو بھر دیا اس نے, ہر طرح کی مخلوق سے. ایسی مخلوق ہے عقل حیران. آپ کو پتا ہے ہم جب سمندر میں ڈبکی لگا کے جاتے ہیں کتنا فٹ گہرا جا سکتے ہیں بھائی؟ 2 فٹ 3 فٹ 10 فٹ چلے جائیں گے. اس کے بعد سائنسدان کیا بولتے ہیں بھائی, پانی کا ویٹ آپ کے اوپر پڑنا شروع. یہ جو ٹائٹینک کی تلاش میں آپ دوز اندر گئی تھی, یہ واپس کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا بھئی یہ اتنا ویٹ پانی کا برداشت کر سکتی. پانی کا بھی ایک وزن ہوتا ہے, جیسے جیسے آپ نیچے جائیں گے تو آپ وہ وزن آپ کی باڈی برداشت, کیونکہ بہت دباؤ پڑ رہا ہے نا اوپر سے. کیا خیال ہے بھائی؟ پانی کا بھی ایک وزن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ جب پانی کی بوتل, اگر پانی کا وزن نہیں ہوتا تو 10 لیٹر کی بوتل اٹھا لو گے, 20 لیٹر کی اٹھا لو گے, اس سے زیادہ اٹھا سکتے ہو؟ وہ بوتل کا وزن تھوڑی ہوتا ہے بھائی, وہ اس کے اندر پانی کا وزن ہوتا ہے. تو ایک حد تک اٹھاؤ گے. اگر کوئی آپ کے اوپر 100 لیٹر کی بوتل لا کے رکھ دے اور آپ کو کسی اور کے اوپر رکھ دے, پھر وہ تو نہ آپ بچو گے نہ وہ بندہ بچے گا. کیا خیال ہے, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا ویٹ ہو جائے گا آپ کے اوپر. تو آپ جب سمندر کی تہہ میں جاتے ہو ایک حد تک جا سکتے ہو, اس کے بعد سائنسدان کہتے ہیں آپ کی باڈی پچک جائے گی پانی میں, مر جاؤ گے آپ, اتنا دباؤ ہوگا. تو آپ دوزیں بنائی تاکہ وہ دباؤ کو کیا کریں, برداشت کریں. وہ آپ دوزیں کروڑوں روپے کی آپ دوز تھی جس میں ٹائٹینک کی تلاش میں یہ لوگ نیچے گئے, لیکن وہ آپ دوز پانی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. اتنی بہترین آپ دوز تھی, ان کو تو 100% یقین تھا کہ برداشت کر لے گی. رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اس آپ دوست پہ لکھا ہوا تھا تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر, نیچے لکھا ہوا تھا برداشت کر لیں گے ہم. تپڑ ہے, پاس بھی کریں گے اور برداشت بھی کریں گے. لیکن جب وہ آپ دوز ایک حد تک نیچے گئی ہے, پانی کا اتنا ویٹ اس کے اوپر آیا کہ وہ انسانوں کی بنائی ہوئی مشین جو بڑے بڑے سائنسدانوں نے بنائی تھی, کروڑوں اربوں روپے لگا کے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اتنے دباؤ کو برداشت کر لے, وہ برداشت نہیں کر سکی اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ پھٹ کے تباہ ہوئی ہے. وہ ایسا نہیں ہوا کہ آہستہ آہستہ اس میں کریک آیا, پہلے ٹائٹینک جیسے تباہ ہوا تھا نا, کریک آیا اور پھر آہستہ آہستہ نا 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 ایک دھماکہ ہوا اور مارکیٹ سے شارٹ غائب, اتنا دھماکہ. تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی اگر ہم نے یہ مخلوق دیکھی ہوتی, آپ دوزیں دیکھی ہوتی, ہم کہتے بھائی اس سے زیادہ گہرائی میں کسی مخلوق کے لیے زندہ رہنا مشکل, ممکن نہیں ہے. اللہ نے اس سے بھی نیچے مچھلیاں پیدا کی ہیں جو رہ رہی ہیں. نہیں آ رہی کھوپڑی معذرت کے ساتھ نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ اس سے بھی نیچے مچھلیاں ہیں جو اس سے زیادہ دباؤ برداشت کر رہی ہیں. بھائی کیا سسٹم لگا دیا ان کے اندر, اتنی سی مچھلی ہے, اتنا بوجھ اوپر, کئی کلومیٹر پانی ہی پانی, وہ برداشت کر کے کیسے رہ رہی, اور صرف رہ نہیں رہی ہے, لائف کو انجوائے کر رہی ہے, شادیاں بھی کر رہی ہے, انڈے بھی ہو رہے ہیں, بچے بھی ہو رہے ہیں, ولیمے بھی, بارات بھی, لڑکی والے بھی آ رہے ہیں, لڑکے والے بھی آ رہے ہیں, سارے پروگرام چل رہے ہیں, کوئی پروگرام بڑھ نہیں رہا ان کا. حالانکہ اتنی گہرائی میں وہ جب گیا تھا نا وہ آبدوز, ان کا پروگرام تو
बढ़ गया, उनका प्रोग्राम बढ़ गया। जो करोड़ों रुपए लगा के गए थे वो खुद भी बेचारे बढ़ गए, प्रोग्राम भी उनका बढ़ गया। लेकिन जो अल्लाह ने मछलियां पैदा की हैं, ना वो खुद बढ़ रही हैं, ना उनका प्रोग्राम बढ़ रहा है। उनके अंडे बच्चे भी हो रहे हैं, उनकी नस्ल भी बढ़ रही है, उनको खुराक भी मिल रही है, खा भी रही है, लाइफ को इंजॉय भी कर रही है। साइंसदान देख रहे हैं कैमरे लगा लगा के, भाई ये घूम रही है, जा रही है, इतना दबाव, कह रहे हैं सिस्टम असल में ऐसा। फिर साइंसदान क्या कहते हैं, एक्चुअली असल में जब साइंसदान से पूछा जाए ना, भाई तुम तो कहते थे इतना दबाव आप दोस्त बर्दाश्त नहीं कर सकती, मछली कैसे बर्दाश्त कर रही है? तो ये तो अल्लाह बता रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। साइंस कहते हैं एक्चुअली असल में इनके बॉडी के अंदर जो है ना ऐसे कुछ सिस्टम लगा हुआ है कि ये उनके वेट को जीरो कर देता है या फला ढिमकाना कर देता है। भाई ये लॉजिक तो आप काम होने के बाद बयान कर रहे हो। ठीक है, कुछ ना कुछ होगा अंदर, कुछ सिस्टमेटिक, हर चीज सिस्टमेटिक है इस कायनात। सिस्टम को बनाने वाला तो कोई होगा ना। आपने जब करोड़ों साल के बाद जाके इंसान ने इतनी तरक्की की है कि ऐसी आप दोस्त बनाए जो इतने किलोमीटर नीचे जाए, उसकी भी गारंटी नहीं है। वो खुद ब खुद नहीं बनी तो कौन है जिसने ऐसी मछलियां पहले से पैदा कर ली जो उससे ज्यादा दबाव बर्दाश्त कर रही। हर मखलूक को लाइट चाहिए, ये रिपोर्ट है। हर मखलूक को क्या चाहिए? सनलाइट। अंधेरे में नहीं जी सकते, एक हद तक अंधेरा होगा, उसके बाद इंसान तो बावला होना शुरू हो जाता है। हमारे यहां जो बावले होते हैं ना, मादरत के साथ लोग, वो लोड शेडिंग की वजह से ज्यादा होते हैं। अल्लाह की तरफ से तो सूरज है। और गोरों में जो बावले होते हैं वो 6-6 महीने बाद दफा सूरज ही नहीं निकलता यूरोप में, उससे क्या हो जाते हैं। मैं 15 दिन यूरोप में रह के आया, बावला होने से पहले मैं भाग आया, मैं सर्दियों में चला गया था। क्योंकि यूरोप में मैं जब पिछले दिसंबर में मैं यूरोप में था, वजह उसकी ये कि 4-5 घंटे का दिन हो रहा है, 3:15 बजे मगरिब की नमाज हो रही है, 9:15 बजे फजर हो रही है। इतनी लंबी रात, अबे भाई दिमाग क्या होने लगा, बंद। नॉर्वे जाने का मुझे बहुत शौक था, तो मैं नॉर्वे पहुंचा हूं, वही 9 बजे सूरज निकल रहा है, 3:15-3:30 बजे मगरिब हो रही है। फिर 3:30 बजे से जो लेके सूरज मार्केट से शॉर्ट होता है, अंधेरा, ना दोपहर के खाने का पता चल रहा है, ना रात के खाने का पता चल रहा है। मैं पूछ रहा होता था, हम नाश्ते की नीयत करें भाई, डिनर की नीयत करें, लंच की नीयत करें। एक दफा हमने सूरज गुरूब होने के बाद खाना खाया, तो मैंने कहा ऐसा करो, नाश्ते की नीयत करते हैं, चाय पराठा ले आओ। तो आदमी पागल होगा ना थोड़े दिनों में, क्या ख्याल है, सूरज ही नहीं है। 1 दिन 2 दिन 4-5 दिन गुजरे, मैंने कहा भाई मुझे वापस जाना है, मैं गर्मियों में आऊंगा, मैं गलत टाइम पे आ गया। तो कितनी बड़ी अल्लाह, जब मैं कराची पहुंचा हूं ना, अरे भाई सूरज टिमटिमा रहा था। सर्दियों का सूरज तो कराची का बड़ा ही मजे का होता है, ये मजे तो पंजाब में भी नहीं मिलते आपको। दिन होता है और फिर ऐसी ठंडी धूप होती है मजे की। तो ये अंधेरे भाई, रोशनी चाहिए। हर मखलूक को क्या चाहिए? रोशनी। लेकिन अल्लाह मियां ने, अब हम ये मखलूक देख के रिपोर्ट पेश करते हैं, भाई सूरज की रोशनी हर एक के लिए क्या है, जरूरी। अल्लाह ने समंदर की तह के घुप अंधेरों में भी मखलूक पैदा की है। ऐसी जगह मखलूक है जिसके कोई सनलाइट का ना 0.00001% भी वहां नहीं पहुंचता। ऐसे घुप अंधेरों में अल्लाह ने क्या पैदा की है? मछलियां। वो उन्हीं अंधेरों में, भाई नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा, वो ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि लाइफ को इंजॉय कर रही हैं। उनके रिश्ते भी तय होते हैं। मछला मछली पे आशिक भी होता है, फिर मछली मछले की शादी भी होती है, और उनके बच्चे भी होते हैं, बच्चे भी पलते हैं, बड़े होते हैं उन्हीं अंधेरों। उन्होंने कभी रोशनी देखी नहीं है। मैंने थाईलैंड में एक एक्वेरियम में देखी वो मछली जो अंधेरों में पलती है, वहां गुप अंधेरा किया हुआ है। हम जब गए तो हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा, कह रहे भाई बस इसी तरह को थोड़ा सा ना कोई इशारे दे देते हैं, ये घूम रही है, इसको रोशनी नहीं चाहिए। या खुलुकु मा यशा। फिर ऐसे परिंदे भी हैं जो उड़ने से पहले जहाज में रनवे जैसे होता है ना, ऐसे भागते हैं, क्योंकि उड़ने वाली चीज को क्या चाहिए, पहले हवा को काटे, वो उस भागने से वजन हल्का होगा तो उड़े। ऐसे भी हैं, जैसे गिद्ध जो है ना, गिद्ध जब उड़ता है तो पहले जहाज पे रनवे की तरह दौड़ता है। आप अगर गिद्ध कहीं खड़ा हुआ हो ना, आप जाके पकड़ लें, पकड़ा जाएगा।
اس کو اڑنے کے لیے پہلے رن وے پہ بھاگنا پڑتا ہے، بھاگتے 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 اڑتا ہے وہ. اگر گدھ کو کسی نے دیکھا ہوتا وہ کہتا ہے بھائی ہر پرندے کو اڑنے کے لیے پہلے دوڑنا پڑتا ہے. اللہ نے ایسے پرندے بھی پیدا کیے. کوے دیکھ لو کیسے ہوشیار ہوتے ہیں. کوا کہیں بیٹھا ہوا ہے، آپ کوے کو مارنے کی نیت سے پتھر اٹھاؤ نا، کوا وہیں سے کیا ہو جاتا ہے، بغیر رن وے پہ دوڑے اڑ جاتا ہے وہ. ایسا کوئی جہاز دیکھا آپ نے کہ آپ جناب حج یا کرنے عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ جب جہاز میں جا کے بیٹھتے ہیں ایک دم جہاز، بھائی ہیلی کاپٹر تو اڑ جائے گا، جہاز نہیں اڑتا. اللہ میاں نے حالانکہ پرندے کے پر جہاز جیسے ہوتے ہیں، لیکن ایسے پرندے اللہ نے پیدا کر دیے وہیں بیٹھے بیٹھے ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں وہ. آپ کو معلوم ہے ہیلی کاپٹر میں ریورس گیئر ہوتا ہے، ہوائی جہاز میں ریورس